نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. قل للہ الشفاعة جمیعا. معزز سامعین، ہمارا یہ سلسلہ کتاب التوحید جو باب نمبر 13 چلنے والا ہے، باب ہے باب الشفاعہ، شفاعت کا بیان. شفاعہ کس کو کہتے ہیں؟ سفارش کو. اور میں باب شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ ابواب میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. سفارش کے باب میں، یعنی شرک جو آج لوگوں میں عام ہے، اس کا ایک بنیادی سبب اس باب کو لوگوں نے صحیح معنی میں سمجھا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اس باب کا جاننا اور اس کی تفصیل کو جاننا بہت اہم ضروری ہے. اس کے شروط ہیں، اس کی قسمیں ہیں، کئی چیزیں ہیں. تو آپ سنتے بھی رہیں، سمجھتے بھی رہیں. جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے درمیان میں انشاءاللہ العزیز آپ پوچھ سکتے ہیں. پہلے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کچھ آیتیں، کچھ حدیثیں اور اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس باب میں نقل فرمایا ہے. اس کو ہم سب سے پہلے پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. محمد آپ ڈراؤ، یخافون ان یحشروا، انہیں نصیحت کریں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جانے سے ڈرتے ہیں. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا کوئی بھی حامی، مددگار، سفارشی نہیں ہوگا تاکہ وہ اللہ تعالی سے ڈریں، خوف کھائیں. دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 24 ہے، قل للہ الشفاعۃ جمیعا. محمد کہہ دو پوری سفارش، تمام کی تمام سفارشیں اللہ کے لیے ہیں. تیسری آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 کی اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے مگر اللہ کی اجازت سے. چوتھی آیت سورۃ النجم کی آیت نمبر 26 وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. کون ہے جو آسمانوں میں فرشتوں میں سے ان کی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی مگر اللہ کی اجازت کے بعد اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. پھر 5ویں آیت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 22 اور 23 پیش کی. فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، محمد کہہ دو تم ان کو پکارو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنائے ہیں. لا یملکون مثقال ذرہ، وہ ذرہ برابر بھی آسمانوں اور زمین میں ملکیت نہیں رکھتے. وما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر، نہ ہی ان کا کوئی پارٹنر ہے
اور نہ ہی کوئی ان کا یار و مددگار ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، سفارش ان کو کچھ بھی کام نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت کے بعد ہی۔ یہ تقریباً 5 آیتیں 5 مقامات سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ اس کے بعد ابو العباس یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، اللہ نے تمام مخلوق سے ان باتوں کی نفی کی ہے جن سے مشرکین سندن پکڑتے ہیں۔ فنفى ان يكون لغيره ملک او قسط منه ان يكون عونا لله، اور خصوصاً اس بات کی نفی کی اللہ تعالی کہ سوا کوئی آسمان و زمین میں کسی قسم کی قدرت یا قدرت کا کچھ حصہ بھی نہیں رکھتے، نہ ہی وہ مدد کچھ کر سکتے ہیں۔ وَلَمْ يَبْقِ إِلَّا الشَّفَاعَةُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اب باقی رہی ایک ہی چیز، وہ ہے سفارش۔ اللہ نے اس کو بھی بیان کر دیا کہ وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يَظُنُّهَا الْمُشْرِكُونَ هِيَ مُنْتَفِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا نَفَاهَا الْقُرْآنُ، یہ وہی سفارش ہے جس کو مشرکین یہ گمان کرتے ہیں، جبکہ یہ قیامت کے دن نفی ہے، یہ سفارش نہیں ملے گی جس کی قرآن کریم نے بھی نفی کی ہے۔ وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ أَنَّهُ يَأْتِي فَيَسْجُدُ لِرَبِّهِ، اور نبی نے بھی یہ خبر کی ہے کہ وہ آئیں گے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے اور پھر اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ لا يبدأ بالشفاعة اولا ثم يقال له، پھر وہ سفارش کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش سے آغاز کریں گے، ان سے کہا جائے گا ارفع رأسک وقل یسمع، تم اپنا سر اٹھاؤ اور تم کہو تمہارا سنا جائے گا، اور تم پوچھو تمہیں دیا جائے گا، تم سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ابن تیمیہ کا قول ہے۔ پھر آخری حدیث مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی، وہ حدیث چھوٹا سا ٹکڑا ہے ابو ہریرہ کی، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول تمہاری سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو سچے دل سے للہیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ تو یہ آیتیں ابن تیمیہ کا قول اور ایک حدیث مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائے ہیں۔ اب ہم اسی باب کی شرح کو جانیں گے۔ اس باب میں کتنے باتیں جانیں گے ہم؟ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو کیوں لایا ہے، آپ کے باب کو لانے کا مقصد کیا ہے، ایک۔ دوسرا، سفارش کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تیسری چیز جانیں گے ہر قسم کی سفارش اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ چوتھی چیز جانیں گے سفارش میں کچھ قاعدے ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ شرطیں ہیں، ان قاعدوں کو، ان اصول کو، ان شرطوں کو جانیں گے، یہی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ان شرطوں کو، ان قاعدوں کو، ان اصول کو، ضوابط کو جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ شروط بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، پھر قسمیں بھی ہیں اس کی انشاءاللہ العزیز، وہ بھی آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے سفارش کو کیوں مقرر کیا ہے؟ اللہ چاہا تو ایسے ہی جنت میں داخل کر سکتا ہے نا، لوگوں کو، موحدین کو ایسے ہی داخل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر یہاں پر سفارش کیوں رکھی اللہ تعالیٰ؟ تو اس کی کیا حکمت ہے، اس کو بھی انشاءاللہ العزیز ہم جانیں گے۔ اسی طرح کافروں کا اور آج کے مسلمانوں کا، نامی مسلمانوں کا، کلمہ گو مسلمانوں کا سفارش کے باب میں جو افراط اور تفریط ہے، ان کو بھی انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے جو بہترین کتابیں سفارش کے باب میں ہیں، شفاعت کے باب میں، وہ 2 کتابیں جو نظر میں ہیں، ایک الشفاعہ عند اہل السنت والجماعہ والرد علی المخالفین فیہا، دکتر ناصر بن عبد الرحمن الجدعی کی کتاب ہے یہ۔ اسی طرح سے مقبل بن ہادی الوادعی
رحمہ اللہ کی کتاب ہے الشفاعہ، جو اس باب میں کافی معاون ثابت رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلی چیز، مؤلف رحمت اللہ علیہ نے اس باب کو کیوں نقل فرمایا ہے؟ مؤلف رحمت اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کل کے مشرکین، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین اور آج کل کے کلمہ گو مسلمان اس باب میں شرک میں جو مبتلا ہیں، اس کا بنیادی سبب سفارش کے باب میں غلو سے کام لینا، سفارش کے باب میں غلو سے کام لینا، بدعقیدگی سے کام لینا، اور جس کی وجہ سے سفارش کے باب میں شرک کے راستے کھول رکھے ہیں۔ ان کی یہی عقلی دلیلیں، اس کا بھی ہم انشاءاللہ معائنہ کریں گے کہ جیسے آپ ایک لیڈر کے پاس، حاکم کے پاس یا پھر سی ایم پی ایم کے پاس ملنا ہے تو اس کے قریب لوگوں سے ملنا پڑے گا، ان کے قریب لوگوں سے ملیں گے تبھی جو ہے آپ وہاں تک پہنچ پائیں گے۔ دوسری بات یہ بھی عقیدہ ہے ان کا کہ حاکم ہر ایک چیز تو نہیں جانتا نا، اس کے جو دیگر لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں، تو لہٰذا اس لیے ہم سفارش مانتے ہیں بزرگوں کو، فرشتوں کو وغیرہ سب۔ تو الغرض ان عقلی دلیلوں کی بیس پر یہ سفارش کے باب میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ غلو سے کام لیا ہے۔ تو مصنف رحمت اللہ علیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ باب میں غلو سے کام نہ لیا جائے۔ اور کفار و مشرکین بھی عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے، مگر الوہیت میں کیا کرتے تھے؟ بتوں کو بنا لیے۔ کیوں بتیں بنا لیے؟ کہ یہ بت کل ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمارے اعمال اللہ تک یہ پہنچائیں گے، ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا شفیع بنا دیا ہے، ہر ایک کو کیا کہہ دیا ہے؟ بارش کے معاملے میں ایک شفیع بنا دیا ہے، رزق کے معاملے میں ایک شفیع بنا دیا ہے، اس لیے ہم ان لوگوں سے مانگ رہے ہیں۔ تو مصنف رحمت اللہ علیہ اس کا رد کرنا چاہ رہے ہیں اور اشارہ دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات جو اس باب میں افراط اور تفرید سے کام لیا گیا ہے یہ غلط ہے۔ دوسرا مقصد، مصنف رحمت اللہ علیہ یہ باب ذکر کر کے ایک غلط فہمی کا ازالہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کا جو باب ہے وہ کون سا باب ہے؟ فرشتوں کا، کہ فرشتے خوف الہی سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی جب نازل ہوتی ہے تو اس وقت خوف کھاتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی نہیں سمجھنا کہ فرشتے سفارش نہیں کرتے، اس باب میں یہ بھی غلط نہیں، یہ بھی پہلو نہیں ہونا چاہیے کہ دیگر انبیاء ہو، صالحین ہو، فرشتے ہو، یہ لوگ سفارش نہیں کرتے، اس کا بھی انکار نہ ہو۔ اسی ڈر سے یہ بات کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، سفارش بھی ہوگی، اور جیسے تم سفارش سمجھ رہے ہیں ویسی نہیں، سفارش بھی ہوگی، اس کا انکار بھی نہیں ہے، اس کو ثابت بھی کیا جائے گا، مگر اس کے کیا ہوں گے؟ چند شرطیں ہوں گے، قواعد ہوں گے، ان قواعد کے ساتھ۔ اسی طرح تیسرا مقصد ذکر کرنے کا سفارش کی، اس میں شرطیں بھی مصنف، آیتیں آپ اگر دیکھیں گے جتنی بھی آیتیں میں نے ذکر کی ان آیتوں میں باقاعدہ طور پر شرطیں موجود ہیں، قاعدے موجود ہیں کہ سفارش قبول ہونے کے یہ قاعدے ہیں، یہ اصول ہیں، یہ ضوابط ہیں۔ اور چوتھی چیز، جو سفارش کے باب میں جو دو گمراہ فرقے ہیں، ایک افراد سے کام لینے والا، ایک تفرید سے کام لینے والا، ان دونوں کے سامنے اصل حقیقت کو واضح کرنے کے لیے آپ نے اس باب کو قائم کیا ہے۔ یہ چار مقصدوں کے تحت مؤلف رحمت اللہ علیہ نے باب الشفاعہ، سفارش کا باب ذکر کیا۔ ابھی آئیں گے معنی میں، بات سمجھ میں آئی؟ آگے بڑھیں۔ شفاعہ کا معنی کیا ہے؟ شفاعہ لفظ سنے ہیں آپ لوگ؟ شفاعہ قرآن میں کہیں سے کیا ہے؟ لا تنفع الشفاعۃ عنده الا باذنہ، کہ سفارش
کام نہیں آئے گی اللہ کے پاس مگر اللہ کی ذات سے. بہت اچھے، آیت الکرسی میں ہے. اور لغوی اعتبار سے شفیع اس کے معنی ہوتے ہیں وطر کا اپوزٹ. وطر کون سے لیٹر کو کہتے ہیں؟ وطر 1 3 5 7 طاق عدد. شفع جفت عدد 0 2 4 6. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. تو شفع کے معنی کیا ہیں؟ جفت عدد کو کہتے ہیں. جفت عدد کو شفع کہتے ہیں. یہ ہو گیا عربی میں معنی، اس کا لغت میں معنی. اصطلاح میں، شریعت میں شفاعہ کس کو کہتے ہیں؟ التوسط للغیر بجلب منفعت او دفع مضرت. التوسط للغیر بجلب منفعت او دفع ضرت، یعنی ایک شخص کا کسی دوسرے شخص کو فائدہ پہنچانے یا پھر اس کا نقصان دور کرنے کے لیے سفارشی بننا. ایک شخص کا دوسرے شخص کے فائدہ پہنچانے یا پھر نقصان دور کرنے کے لیے کیا بننا؟ سفارشی بننا، ذریعہ بننا. اس کو سفارش کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے، امتحان میں وہ فیل ہو گیا، اس کا داخلہ نہیں ہو رہا ہے. اب وہ داخلے کے لیے کسی اور صاحب کو پکڑتا ہے، کہتا ہے کہ میری فلاں اسکول میں داخلہ کروا لیجئے، میں محنت سے پڑھ لوں گا. تو وہ کیا تھا؟ طالب علم ایک تھا. اب سفارش کے لیے جو دوسرے کو پکڑا، کتنے ہو گئے اب؟ یہ شفیع، یہ کیا ہو گیا؟ شفیع ہو گیا، مطلب اس کا پارٹنر ہو گیا. تو اس طرح سے یہ ایک تھا، دو ہو گئے. میرا معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے، ایک آدمی کا معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے، چلو بھائی سفارش اختیار کرو، توسط اختیار کرو، تو دوسرے آدمی کو پکڑے میرا یہ کام کرواؤ. تو جو ایک تھا اس میں کیا ہو گئے؟ دو ہو گئے. اسی لیے کہا جاتا ہے والشفع والوتر. جفت 0 ایک آدمی تھا، وہ کیا ہو گیا؟ شفع میں بدل گیا. ہر قسم کی سفارش اللہ تعالی کے لیے ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل، محمد کہہ دو، للہ الشفاعۃ جمیعا، پوری سفارش، تمام کی سفارش اللہ کے لیے ہے. کیا معلوم ہوا اس سے؟ مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، مقرب فرشتوں کے معاملے میں بھی نہیں. جیسے ملکیت اللہ کی ہے، ویسے ہی سفارش بھی، سفارش کا پورا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے. شافع، مشفوع، مقدار سفارش، یہ سب طے کون کریں گے؟ اللہ طے کریں گے. اس آیت میں صاف یہ کہا جا رہا ہے، ثابت کیا جا رہا ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ محمد کہہ دو پوری سفارش اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو پچھلے باب کی آخری حدیث ہے، کیا کہا؟ یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا صفیہ عمت رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا فاطمہ بنت رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے عباس بن عبد المطلب، میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس امید میں مت رہنا میرا بھتیجا ہے، اللہ کے پاس بات کر لے گا، کچھ فائدہ نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ سفارش اللہ کے ہاتھ میں. اے صفیہ، رسول کی پھوپھی، تجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا میں. اے فاطمہ، رسول کی بیٹی، تجھے کچھ بھی میں اللہ کی طرف سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ پوری سفارش کا امر، پوری سفارش کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. قل، محمد کہہ دو، للہ الشفاعۃ جمیعا،
ساری کی ساری سفارش اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے معاملے میں ہے، تدبیر میں ہے۔ اب جانیں گے ہم سفارش کے قسمیں، اس کے شروط اور اسی طرح قاعدے اس میں کیا ہیں۔ ان قاعدے وغیرہ کو انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہاں سے غور سے سننا آپ انشاءاللہ العزیز۔ چلیں آگے بڑھیں گے جی۔ سفارش کی دو قسمیں ہیں بنیادی لحاظ سے، دنیاوی سفارش اور اخروی سفارش۔ کون سی؟ دنیاوی سفارش اور اخروی سفارش۔ دنیاوی سفارش پھر اس کی دو قسمیں ہیں دنیا کی سفارش کی، آخرت کی سفارش میں ابھی نہیں آئے ہم۔ دنیا کی پھر کتنی ہیں قسمیں؟ دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک شخص کسی دوسرے شخص سے سفارش کرنے کے لیے کہیں۔ اب اس میں طالب بھی مخلوق ہے، شافع بھی مخلوق ہے، مشفوع بھی مخلوق ہے۔ تینوں کیا ہیں؟ یعنی جو انسان طلب کر رہا ہے شافع سے، سفارش کرنے والے سے، یہ بھی مخلوق ہے، انسان ہے، اور جس سے طلب کر رہا ہے شافع، یہ بھی مخلوق ہے، انسان ہے، جس کے پاس سفارش کرنا ہے وہ بھی مخلوق ہے۔ اس کا حکم کیا ہے جی؟ جائز ہے، تفصیل ہے، جائز نہیں ہے، تفصیل ہے، کچھ جائز ہے کچھ حرام ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا ڈگری میں، اب اس کو کمپنی میں جاب چاہیے۔ اب جاب ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کی سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ سرٹیفائڈ نہیں ہے، یہ فیل ہے۔ اب یہ کیا کریں؟ ایک بڑے آدمی کو بولیں کہ آپ اس کمپنی میں میری سفارش کروا دیجئے تاکہ مجھے جاب مل جائے۔ اب معاملہ ایسا ہے وہاں جاب کی صرف 10 سیٹیں ہیں، 10 سیٹوں میں سے 10 لوگ جو پاس ہیں ان کی سیٹیں ہیں وہ۔ اب یہ فیل ہے، یہ کیا ہے؟ فیل ہے، تو اس کا حق نہیں ہے یہ۔ تو اگر یہ سفارش کریں گے تو جو 10 پاس ہیں ان کی ایک کی حق تلفی ہو جائے گی، تو ایسی سفارش حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جس میں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، ایسی سفارش قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری صورت، اس کی یہ پہلی صورت ہو گئی۔ دوسری صورت، شافع بھی مخلوق، مشفوع بھی مخلوق، طالب بھی مخلوق۔ حاکم وقت کے پاس طالب جو ہے گناہ کر لیا، مثال کے طور پر زنا کر لیا، چوری کر لی، تو ایسی صورت میں اسلامی حکومت ہے، شرعی حکومت ہے، قانون یہ ہے چوری کرنے پر ہاتھ کاٹے جائیں گے، زنا کرنے پر کوڑے برسائے جائیں گے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہے تو سنسار، رجم کر دیا جائے گا، یہ ہے۔ اب جو گناہ کیا ہے گنہگار، شافع کو بولتا ہے، کوئی وزیر ہے وغیرہ، آپ حاکم وقت کے پاس میری سفارش کروائیے۔ اگر اللہ کے قانون میں سے ہے، اللہ کے کسی حد کو پار کیا ہوا ہے، اس معاملے میں سفارش طلب کر رہا ہے، تو اس میں بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ چوری کے باب میں معلوم ہے نا، قبیلے، کون سا قبیلہ ہے وہ؟ قبیلے مخزومہ، وہاں کی خاتون چوری کر لی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آ گیا تھا، اور ادھر صحابی رسول کو
غالباً سعد رضی اللہ عنہ تھے، تو انہیں جو ہے کہا گیا کہ دیکھو مخزومہ بڑا قبیلہ ہے، عزت والا قبیلہ ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول وہ بڑے قبیلے والے ہیں، تھوڑا چھوڑ دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کا اظہار کیا. کیا کہا کہ اگر فاطمہ میری بیٹی بھی ہوتی، چوری کرتی، تو لقطعت یدہا، اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. اور آپ نے فرمایا تم میں سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے یہ اسی وجہ سے کہ بڑے لوگ ہوتے، امیر لوگ ہوتے تو ان کو حد ساقط نہیں ہوتی تھی، اگر چھوٹے غریب لوگ ہوتے تو ان پر حد ساقط ہوتی تھی، وجہ ہلاکت بنی. تو اللہ کے حدود کو پامال کرنے کے بعد حاکم وقت کے پاس سفارش کروانا جائز، سفارش کروانا بھی حرام ہے. زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے آغاز میں فرمایا، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفہ. یہ دیکھیے اللہ کا جملہ، ولا تأخذکم بہما رأفہ. زانی مرد زانی عورت زنا کریں تو ان پر کوڑے برسانا 100 کوڑے. ولا تأخذکم من، اور اس معاملے میں نرمی نہیں برتنا. حکم کس کو؟ حاکم. اسلامی حکومت کا حاکم ہے تو اللہ کے حدود کے معاملے میں رأفہ، ہرگز بھی نرمی نہیں برتنا. ارے پامپ نیکسٹ ٹائم نہیں کرے گی، نہیں، اللہ کے حدود کو پامال کیا گیا ہے. اسلامک حکومت ہے، شرعی حکومت ہے، تو ہرگز بھی ہرگز اس میں کیا نہیں برتی جائے گی؟ نرمی نہیں برتی جائے گی. تو سفارش میں پہلی قسم، 2 قسمیں بنیادی طور پر، دنیاوی سفارش، اخروی سفارش. دنیاوی سفارش میں اس کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم میں 2 صورتیں کہ شافع بھی مخلوق، مشفوع بھی مخلوق، طالب بھی مخلوق، تینوں مخلوق ہیں. دنیاوی امر میں اگر جائز امر ہے تو جائز ہے، حرام امر میں جائز نہیں ہے. جیسے کہ سفارش کر کے کسی اور کی حق تلفی کی جائے، حرام ہے. اللہ کے حدود میں تخفیف کے لیے سفارش کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور اگر دنیاوی امور میں جائز امور میں ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک طالب علم چھٹی لے لیا تھا، چھٹی لینے کی وجہ سے اسکول میں اس کو نہیں بٹھایا جا رہا ہے، تو ایک دوسرے آدمی کو سر سے بولتے ہیں کہ میری سفارش کروائیے. پھر وہ آئیں، اس کو غلطی کا احساس ہوا ہے، آپ ان کو ایک موقع دیجئے انشاءاللہ العزیز، اگلی بار ایسی غلطی نہیں کریں گے. تو یہ سفارش جائز ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. سورۃ النساء آیت نمبر 85 آیت نمبر. اللہ فرماتے ہیں جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں ایک حصہ ہوگا، یعنی نیکی ملے گی. اس کو اچھی سفارش کرے گا تو اس کو کیا ملے گی؟ نیکی ملے گی. جامعہ اسلامیہ کوئی پڑھنے کی خواہش رکھتا ہے، ایک طالب علم بہت خواہش رکھتا ہے، اب اس کے لیے استاد جو ہے سفارش کر کے لکھ کے دیے کہ میں اس طالب علم کو پڑھایا ہوں، اخلاق میں اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، توصیہ وصیت نامہ. باقی دل کا معاملہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ولا ازکی علی اللہ احدا لکھ کر توصیہ دے دیا. تو اگر اس کا داخلہ ہو گیا، وہ پڑھنے لگا، وہ آیا، اس چیز کو پھیلایا، علم پھیلایا، تو انشاءاللہ باذن اللہ اس میں جو شافع ہے اس کو برابر برابر اجر ملے گا اس کا. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا. اور اگر کوئی بری سفارش کی، جیسے 2 صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے،
یا اللہ کے حدود میں کمی پیشی پامالی کی بات ہو رہی ہے، اس میں سفارش کر رہا ہے، یکل لہو کفل منہا، الٹا اس کے لیے بوجھ ہوگا یہ. مطلب اگر وہ سفارش کر دیا تو یہ بھی گناہ ہمیں کیا ہو جائے گا؟ برابر کا حقدار، کیونکہ ایک حقدار کی حق تلفی کی ہے، اس میں مدد کی ہے، حقدار کی حق تلفی میں مدد کی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نگران ہے. یہ ہو گئی دنیاوی سفارش کی پہلی قسم. اس کی 2 سے 3 صورتیں سامنے آ گئی. دوسری قسم، دنیاوی سفارش کی دوسری قسم، طالب انسان ہے، بشر ہے، شافع بھی انسان ہے، مشفوع اللہ تعالیٰ ہے. مشفوع کون ہے؟ یعنی جس سے سفارش کی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے دنیا میں. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص دوسرے شخص کو دنیا میں آ کر مطالبہ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اے فلاں میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کروا دیجئے، میرے حق میں اللہ سے سفارش کر دیجئے. اب یہاں پر طالب کا عقیدہ دیکھا جائے گا. یہ جو جملہ کہا ہے کس بیس پر کہا ہے؟ اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دعا مطلوب ہے، کیونکہ سفارش کا ایک معنی شفاعہ کا ایک معنی دعا بھی آتا ہے. شفاعہ کا ایک معنی کیا آتا ہے؟ دعا آتا ہے. اگر اس کا مقصود دعا رہا تو یہ جائز ہے کہ اس کے حق میں وہ دعا کریں. اور اگر اس کا مقصود دعا نہیں بلکہ اس کا مقصود اللہ تعالی کے پاس سفارش کروانا، دعا مقصود نہیں، سفارش کروانا. اب کیا اس کے اختیار میں شافعی، اللہ نے اس کو چن لیا دنیا میں اللہ نے اس کو چن لیا؟ کوئی گارنٹیڈ ہے کیا کہ یہ سفارش کرنے والا ہے بول کر؟ تو یہ جو ہے حرام ہے. اگر سفارش سے اس کا مقصود دعا ہے تو یہ جائز ہے، نیکی کا کام بھی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم دنیا میں سفارش کرتے ہیں کس کے لیے؟ نماز جنازہ میں کیا سفارش کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ. اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اس کی قبر کی توسیع فرما دے، اس کے گناہوں کو نظر انداز فرما دے، اس کے گناہوں کو دھل دے جیسے سفید کپڑے کو دھل دیا جاتا ہے، اس کو جنت نصیب فرما، اس کو جہنم سے بچا. سفارش کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کسی کے نماز جنازہ میں 40 ایسے افراد ہوں گے لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، الا شفاعتہ، اللہ فرماتے ہیں مگر اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے، ان کی سفارش قبول کر لیتا ہے. تو یہ دنیاوی سفارش کی. یا پھر کوئی سفارش سے مراد دعا کریں کہ اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے، اللہ کے پاس میری سفارش کر دو، تو کلیئر کر لیں گے کیا سفارش سے تیرا کیا مقصود ہے. نہیں، ایسا سفارش خود ہم میں سے کوئی اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا، ہم نہیں کر سکتے اس کو سمجھانا. اور اگر اس کا مقصود دعا رہا تو اس کے حق میں دعا کی جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے لوگ، دعا کرواتے تھے کہ اللہ کے رسول بارش برسانے کے لیے وسیلہ لیتے تھے، زندہ ہو، حاضر ہو، نیک ہو، ایسے آدمی سے وسیلہ لینا دنیا میں. یہی سفارش کی ایک صورت ہے کہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کھیتیاں سب سوکھی ہوئی تھی برسات نہیں ہونے کی وجہ سے، کہ اللہ کے رسول کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، جانور مر رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش برسا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے دوران تھے، اس کی بات سنی طالب کی، آپ نے دعا کی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کی، فوراً برسات شروع ہو گیا. برسات کا سلسلہ جاری رہا اگلے جمعہ تک. وہی آدمی آیا، برسات کی وجہ سے کھیتیاں ہلاک ہو رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، برسات رکنے کے لیے دعا کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے دعا کی، برسات رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ان کے پاس آتے تھے کہ بارش کی استسقاء، صلاۃ الاستسقاء کے لیے آپ کے پاس آتے تھے اور آپ صلاۃ الاستسقاء پڑھاتے تھے اور اس میں دعا کرتے تھے۔ تو یہ جائز ہے اگر اس سے مقصود کیا ہے؟ دعا ہے، اور اگر اس سے مقصود سفارش ہے تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ ہو گئی دنیاوی سفارش۔ دوسری قسم اخروی سفارش۔ اخروی سفارش اور بنیادی لحاظ سے مؤلف رحمت اللہ علیہ جتنی آیتیں نقل فرمائے ہیں، جو نصوص ذکر فرمائے ہیں، یہی ان کا مقصود ہے، اخروی سفارشی کا۔ اخروی سفارش کا خلاصہ ہے، اس میں کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ اصول ہیں۔ ان اصول کو سمجھنے کے ساتھ ہی ہم اخروی سفارش کو سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ مؤلف رحمت اللہ علیہ نے یہ آیات کے تحت ذکر فرما رہا ہوں، جو آیتیں نقل فرمائے ہیں انہی کے روح سے جو قاعدے نکلتے ہیں، ان قاعدوں کو مستنبط ہوتے ہیں، ان قاعدوں کو آپ کے سامنے ذکر فرما رہا ہوں۔ ہر قسم کی سفارش صرف اور صرف اللہ کی ملکیت میں ہے۔ سفارش کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی سفارش کا حقیقی مالک نہیں ہے۔ یہ پہلا بنیادی قاعدہ ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، محمد کہہ دو کہ اللہ کے لیے ہی پوری سفارشیں ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ سفارش فرشتے بھی کریں گے، اخروی سفارش کے متعلق فرشتے بھی کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، صالحین بھی کریں گے، سفارش کے حقدار ہوں گے۔ کس کے متعلق سفارش ہوگی؟ صرف موحدین کے لیے ہی سفارش ہوگی۔ یہ بنیادی لحاظ سے قاعدہ بٹھا لیجیے ذہن میں۔ کس کے لیے سفارش ہوگی؟ اب نماز جنازہ میں 40 نہیں 400 جمع ہو جائیں، مرنے والا توحید پر نہ ہو، ہرگز قبول نہیں ہوگی، گرچہ نبی ہو۔ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، ہے نا، سیرت کے واقعے میں کیا فرمایا اللہ نے سورہ توبہ میں؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ تم استغفار کر لو یا نہ کر لو، 70 مرتبہ کر لو، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس کو۔ تو دنیاوی سفارش ہو یا اخروی سفارش، اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، اصول یہ ہے، صرف کس کے حق میں ہوگی؟ موحدین کے حق میں ہوگی۔ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی جو حدیث سب سے آخری میں نقل فرمائی گئی، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ قال من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ اللہ کے رسول تمہاری سفارش کا حقدار کون ہوگا قیامت کے دن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سچے دل سے اخلاص کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، وہ میری سفارش کا حقدار ہوگا۔ تیسرا قاعدہ، اخروی سفارش کی 2 قسمیں ہیں، ایک مثبت اور دوسری منفی۔ اخروی سفارش کی 2 قسمیں ہیں، ایک مثبت سفارش اور دوسری منفی سفارش۔ سب سے پہلے منفی سفارش جانیں گے۔ منفی سفارش سے مراد ایسی سفارش جس کی اللہ تعالی نے نفی کی ہے قرآن میں، جس کی اللہ تعالی نے قرآن میں نفی کی ہے۔ وہ نفی کس کے لیے؟ مشرکوں کے لیے، کہ مشرکین جن کو شفیع بنا رہے ہیں وہ انہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گی، وہ انہیں
کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اب جو منفی قرآن نے کی ہے اس کی 4 صورتیں ہیں۔ اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، اہل شرک اور اہل کفر کے لیے ان کے حق میں سفارش نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کی یہی آیتیں ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا، یہی آیتیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائے، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی ان کا سفارش کرنے والا ہوگا۔ تو پہلی صورت، اہل شرک اور اہل کفر کے لیے سفارش نہیں ہوگی، قرآن کریم کی یہ آیت۔ دوسری صورت، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے حق میں بھی سفارش نہیں ہوگی۔ سفارش ہوگی تو اللہ کی اجازت سے ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کریں مگر اللہ کی اجازت سے، یعنی کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز، اللہ جس سے راضی ہو اسی کی سفارش ہوگی۔ اللہ جس سے راضی ہو سفارش صرف اسی کے لیے ہوگی، جیسے اللہ نے فرمایا، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، جس سے اللہ راضی ہو، جس کو اللہ چاہے اور جس سے اللہ راضی ہو، سفارش صرف اسی کے لیے۔ چوتھی صورت، دنیا میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوچھتے تھے، ان کو شفیع مانتے تھے، یہ تمام کے تمام لوگ سفارش نہیں کر سکیں گے۔ یہ تمام کے تمام لوگ سفارش نہیں کر سکیں گے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیتیں جو آخری 2 آیتیں نقل فرمائی گئی ہیں سورہ سبا کی، کیا ہیں آیتیں وہ؟ ہاں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، محمد کہہ دو تم اللہ کے علاوہ جنہیں پکار رہے ہو اس گمان سے، لا یملکون مثقال ذرہ، وہ ذرہ برابر بھی آسمان و زمین میں ملکیت نہیں رکھتے، وما لہم فیہما من شرک، کوئی ان کا پارٹنر بھی نہیں ہے، وما لہم منہم من ظہیر، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، ولا تنفع الشفاعہ عندہ الا لمن اذن لہ، اور ان کو سفارش بھی نہیں آئے گی، سفارش بھی نہیں ہو پائے گی ان کی، مگر سفارش اللہ کی اجازت سے ہی ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چوتھی چیز اللہ نے جس کی سفارش کی نفی کی، وہ جن شرکا کو لوگ پوجتے ہیں ان کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ 4 چیزیں میں نے بتایا اس میں نفی میں، کیا کیا 4 صورتیں؟ نمبر 1، اہل شرک اور اہل کفر کے لیے سفارش نہیں۔ دوسری، اللہ کی اجازت۔ تیسری، اللہ کی رضامندی۔ چوتھی، جن شرکا کو وہ پارٹنر مان رہے ہیں، شفیع مان رہے ہیں، ان کی بھی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ بات واضح؟ اب ہے دوسری قسم، شفاعت مثبتہ، یعنی مثبت سفارش۔ مثبت سفارش کے بھی شروط ہیں، اس کے 3 شرطیں ہیں۔ مثبت سفارش کے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، اللہ تعالی کی طرف سے اجازت ہو، چاہے وہ نبی ہو، اولیاء ہو، نیک لوگ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی اجازت کے بعد ہی کریں گے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے شفاعت عظمیٰ کے بارے میں، لوگ اولو العزم رسولوں کے پاس جائیں گے، اللہ کے پاس سفارش کر دیجئے، کو ہر کہیں گے انا لست لہا، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رکھیں گے، پھر اللہ سے دعا کریں گے. اللہ کہے گا محمد ارفع راسک واسأل سل تعطا واشفع تشفع، یعنی اللہ کی اجازت ہو رہی ہے، محمد سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں دیا جائے گا، سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی. تو اجازت اللہ کی اجازت کے بعد ہی نبی بھی سفارش کریں گے. تو پہلی شرط یہ ہے اللہ کی اجازت. دوسری شرط اللہ جن سے راضی ہو، وہی جو منفی میں ہیں اسی کو مثبت انداز میں لائیں. اللہ جن سے راضی ہو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لمن یشاء ویرضا. اور تیسری شرط ایک تو سفارش کرنے والے سے اللہ راضی ہو، اور جس کی سفارش ہو رہی ہے اس سے بھی اللہ راضی ہو. دو شرطیں بھی ہو گئی، راضی ہو، ایک جو سفارش شافع سے بھی راضی ہو، نمبر دو مشفوع سے بھی اللہ تعالی راضی ہو. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کن سے راضی ہوگا؟ اہل توحید سے ہی اللہ تعالی راضی ہوگا، جیسا کہ حدیث ہمارے پاس سامنے موجود ہے. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ شفاعت مثبتہ کی بھی قسمیں ہیں. شفاعت مثبتہ کی قسمیں ہیں. ایک شفاعت خاصہ، دوسری شفاعت عامہ. عام سفارش، خاص سفارش. خاص سفارش سے مراد وہ سفارش جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور سفارش نہیں کریں گے. عام سفارش سے مراد اس میں تمام کریں گے، اللہ کے رسول بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، صالحین بھی کریں گے. خاص سفارش کی قسمیں، اس میں سے ایک شفاعت عظمی، جیسا کہ میں نے بتایا، یہی جو اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، مقام محمودہ، یہی ہے وہ مقام محمودہ. ہر نبی کی خواہش ہوتی ہے سفارش کرنے کی، مگر اللہ تعالیٰ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفارش عطا کیا ہے. ہر نبی نفی کر دیں گے انا لست لہا، میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس کا اہل نہیں ہوں. یہ کب ہوگی؟ جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے گناہوں کے مطابق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے عالم میں، ایسے حالت میں انبیاء کے پاس ہوتے ہوئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. تو یہ شفاعت عظمی پہلی قسم ہے خاص سفارش کی. اسی طرح دوسری قسم جی نہیں، وہ پورا مکمل ہونے کے بعد ہی بند کرنا اس کو، اللہ اکبر پورا ہونے کے بعد ہی. چلیے ماشاءاللہ. دوسری قسم جو شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، ایک شفاعت عظمی، اور نمبر دو کہ کچھ لوگوں کے متعلق حق میں جنت کا فیصلہ اللہ تعالی سنا دے گا. جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ فیصلہ سنا دے گا، مگر جنت میں داخل ہونے کے لیے کون سفارش کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ ہی سفارش کریں گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اس کے ٹکڑے کو میں پڑھتا ہوں. اتا باب الجنتی یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کے پاس داخل ہوں گے، آئیں گے. فاستفتح، کھٹکھٹائیں گے، استفتاح کریں گے. فیقول الخازن، فرشتہ جو ہوتا ہے نگران، وہ پوچھے گا کون؟ من انتا، کون ہو تم؟ فاقول، میں کہوں گا محمد ہوں. فیقول، تو وہ جواب دے گا بک امرتا لافتح لاحد قبلک، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی اور کے لیے نہ کھولا جائے. جنت کے دروازے کھولنے کی سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
قیامت کے دن اپنے چچا ابو طالب کے لیے سفارش کریں گے، اور وہ مقدار سفارش بھی قید ہے، یعنی جہنم میں ہی رہیں گے مگر جہنم میں ہلکا عذاب ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا، دیکھو، قل للہ شفاعت جمیعا، پوری سفارش اللہ کے لیے ہے۔ شافع کون ہوگا، مشفوع کون ہوگا، مقدار سفارش کتنی ہوگی، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں کہ انہیں جہنم سے نکال دیں، نہیں ہو پائے گا، امپاسبل۔ یہاں پہ سب اصول، قاعدے، ضابطے بنے ہوئے ہیں کہ صرف اہل موحدین کے لیے، توحید پرستوں کے لیے ہی سفارش ہوگی، جنت ہوگی، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے جنت نہیں ہوگی۔ نمبر 4، جو لوگ مدینہ منورہ میں ہوں گے، مدینہ منورہ کی تکلیفوں پر، اذیتوں پر، مصیبتوں پر برداشت کریں گے، صبر کریں گے، تو کل ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے کیا کریں گے، سفارش کریں گے۔ یہ کس کے لیے خاص ہے؟ اہل مدینہ، اہل توحید۔ مدینہ میں شیعہ بھی ہیں جی، اہل توحید، یہ بنیادی شرط ہے، اسی لیے قاعدے بتائے گئے، یہ بنیادی شرطیں ہیں یہ سب۔ اہل مدینہ کے لیے یہ خاص سفارش ہوگی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صبر علی لأوائها کنت لہ شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، جو شخص مدینے کی سختیاں، پریشانیوں کو برداشت کرے گا تو میں اس کے لیے کل قیامت کے دن شفیع ہوں گا، یعنی سفارش کروں گا، یا پھر گواہ رہوں گا۔ تو یہ 4 سفارشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ شفاعت عامہ، عام سفارش، اس میں تمام لوگ سفارش کریں گے۔ شفاعت عامہ جو شفاعت مزبدہ کی پہلی قسم ہے، اس میں پہلے لوگ وہ گنہگار موحدین جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ایسے موحدین کے حق میں انبیاء، فرشتے اور اسی طرح صالحین سفارش کریں گے کہ انہیں جہنم میں داخل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش سے کیا کر دے گا؟ جنت میں داخل کر دے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کی سفارش، میری امت کے لیے سفارش ہوگی، کس کے لیے؟ اہل کبائر کے لیے، بڑے بڑے گناہ کا مرتکب مگر توحید پرست۔ معلوم ہوا توحید کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ جی، جنت پکی، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو جنت پکی باذن اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ دوسری قسم، وہ گنہگار موحدین، گنہگار، ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہوگا اور جہنم میں داخل بھی ہو جائیں گے، یہ جہنم میں داخل بھی ہو جائیں گے۔ ایسے موحدین کے لیے انبیاء، فرشتے، صالحین دعا کریں گے، سفارش کریں گے، تو ان کی سفارش سے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے گا۔ طویل حدیث ہے اس میں ابو سعید خدری کی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، شارٹ حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موحدین، توحید پرست لوگوں کو جہنم میں ہوں گے، توحید پرست، پھر اللہ کا رحم غالب آئے گا، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، پھر انہیں جو ہے جہنم سے جل جل کر جہنم میں کوئلے کے مانند ہو جائیں گے، انہیں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا، جنت کے قریب آ کر گر جائیں گے دروازوں سے، پھر جنت سے اہل جنت ان پر پانی ڈالیں گے، جس طرح پودا اگتا ہے ویسے ان کی جزامت آئے گی، پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔
اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ اس میں توحید پرست بھی جہنم میں ہوں گے، مشرکین بھی جہنم میں ہوں گے. توحید پرست بھی جہنم میں ہوں گے، مشرکین بھی جہنم میں ہوں گے. تو مشرکین کہیں گے کہ بہت توحید بولتا تھا، اللہ اللہ بہت بولتا تھا دنیا میں، لیکن تو بھی ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا، اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا کے جنت میں ڈال دیں گے. پھر یہ خواہش کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. پھر جو ہے یہ لوگ افسوس کریں گے کہ کاش ہم بھی توحید قبول کرتے، ہم بھی جو ہے مسلمان ہوتے. دو ہو گئے. نمبر 3، تیسری قسم، رفع درجات کے لیے، بلند درجات کے لیے. یہ صالحین بھی سفارش کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، انبیاء و اولیاء بھی سفارش کریں گے. جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، وارفع درجتہ فی المہدیین، اور ان کا درجہ مہدیین میں سے شمار فرما دے، ان کا مقام بڑھا دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 3 قسمیں جو عام سفارش مثبت سفارش میں ہیں. منفی سفارش، مثبت سفارش اس کی صورتیں، دنیاوی سفارش، اخروی سفارش. دنیاوی سفارش کی صورتیں جائز، ناجائز، حرام. پھر اخروی سفارش اس کے شرطیں، ضابطے، قاعدے. پھر منفی، مثبت. یہ ہیں سفارش کی اقسام، اس کے ضابطے، اس کے قاعدے. اب سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ، اذان 8 بجے ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں ڈائریکٹ داخل کر سکتے ہیں، سفارش کیوں مقرر کیے ہیں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ بتائیے. شافع کو عزت، اسے مقام عطا کرنے کے لیے پہلی حکمت کیا ہے؟ اس کی اکرام، اس کی تکریم کے طور پر اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، وہ سفارش کرے گا تو گویا اس کی کیا ہو رہی ہے؟ تکریم ہو رہی ہے. اسی طرح سے جن موحدین کے حق میں سفارش کی جائے گی، ان کے حق میں سفارش قبول کر کے انہیں جہنم سے آزاد کر کے ان پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو نچھاور کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو اپنا فضل نچھاور کرنا چاہ رہے ہیں. جیسا کہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ کا جملہ، آپ صرف وہ جملے پہ جو عبارت ہے ابن تیمیہ کی، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، ہو سکے تو اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ ترجمہ رکھیں اس کا. بڑی بہترین عبارت ہے وہ. اس میں فرماتے ہیں وَحَقِيقَتُهُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْإِخْلَاصِ. یعنی انسان کوئی بھی اپنے عمل کی بیس پر نہیں جا رہا جنت، اصل میں اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل کی وجہ سے جا رہے ہیں جنت. وَحَقِيقَتُهُ أَنَّ اللَّهَ يَتَفَضَّلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْإِخْلَاصِ فَيُغْفَرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ دُعَاءٍ مَّنْ أَذِنَ لَهُ. اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر رہا ہے کسی اور دوسروں کی سفارش سے، کسی اور کی سفارش سے، تاکہ ان کو مقام بھی ملے. یہ 2 مقصد ذکر کیا گیا ہے. ابن تیمیہ کی کتاب کتاب الایمان، اسی کی عبارت کا یہ جملہ ہے. اسی طرح آیات سے سب ہمیں معلوم ہوا کہ معبودان باطلہ کی سفارش کا بطلان ہو رہا ہے، باطل ہو رہی ہے. کیوں؟ دیکھیں، یہ بھی ابو العباس ابن تیمیہ کی عبارت پڑھیں. یہ معبودان باطلہ نہ تو اس میں ملوکیت ہے ان کی. اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہے. ایک وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شَفِيعٍ، نہ ہی سفارش اللہ کی طرف سے، اللہ کے پارٹنر ہیں وہ، اور نہ ہی وہ مددگار ہیں اس سلسلے میں. جب یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی تو بچی کیا؟
نہ تدبیر میں اللہ تعالیٰ سے کوئی امر رکھتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے امر میں یہ کوئی کسی قسم کے مددگار ہیں، اس کائنات کو پیدا کرنے میں، اس کی تدبیر چلانے میں نہ ہی مددگار ہیں، نہ ہی مالک ہیں، ہاں نہ ہی مدبر ہیں، نہ کسی بھی طرح کی مدد ہے۔ اب چیز بچی کیا؟ سفارش۔ سفارش بھی اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی، وہ بھی اللہ کی اجازت سے۔ تو معاملہ ہی میٹر ہی کلوز، یہاں پر میٹر مکمل۔ یہ آیت، اس کی تفسیر، اس پہ غور کر لیں تو سفارش کا مکمل سد باب ہو جاتا ہے، جو ناجائز سفارش ہے، منفی سفارش کا مکمل اس آیت کے تھرو سے سد باب ہو رہا ہے۔ سفارش کے سلسلے میں دو گمراہ فرقے ہیں، طویل بہت طول پکڑ جائے گا، میں مختصراً ذکر کر دوں گا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، ایک وہ فرقہ جو سرے سے اس کا انکار کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، مؤلف رحمت اللہ علیہ اس باب کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس فرقے پر رد جو سفارش کا سرے سے انکار کرتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل کبائر کے لیے جنت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بڑے گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ ان کا عقیدہ ہے۔ اور دوسرا وہ فرقہ جو سفارش کے باب میں غلو سے کام لیتا ہے، جیسے آج کے کلمہ گو مسلمان اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین وغیرہ کا اس سلسلے میں یہ عقیدہ ہے۔ تو ہر طرح سے اللہ رب العزت اس معاملے کو سد باب کر دیے ان آیتوں میں، اور یہ بتایا گیا مؤلف رحمۃ اللہ سفارش ہے، مگر اس کے قاعدے ہیں، اس کی شروط کے ساتھ ہیں۔ ایسا نہیں کہ سفارش ہے، اس میں بالکل دروازہ اوپن کر کے جیسے اپنے من میں آئے ویسے کریں، نہیں۔ سفارش ہے، رضامندی ہو، اللہ راضی ہونا ہے شافع اور مشفوع سے، اللہ تعالیٰ جو ہے اجازت دینا، ہاں قل للہ شفاعت جمیعا، اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک تکریم کے طور پر، ایک اعزاز کے طور پر کل جو ہے شافعین کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا یہ تمام چیزیں۔ تو یہ خلاصے کے طور پر آج یہ باب جو ہے بہت ہی اہم اور بہت ہی معنی رکھتا ہے۔ آپ اس کو بار بار سننے کی کوشش کریں، بار بار جو ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس سے جو ہے ایمان میں تازگی آتی ہے، توحید میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور اس سلسلے میں جتنے بھی گمراہ کن عقیدے ہیں اس سلسلے میں بچ کر کے رہیں، اور دیگروں کو سمجھانا ہمیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سفارش جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کو ثابت کرنے، اسے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہمارا شمار فرمائے، صالحین میں سے اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم